السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کے اجالوں میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہ مالک العلام کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، الف الف مرت فی کل ذرت درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ نعرہ تکبیر! قاری پیر امین عابد صاحب، خطیب پاکستان مولانا عبد المنان راسخ صاحب، سیرت پائیدار ختم نبوت، مسند محدث، مسند وارث مسند محدث عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، علامہ ابراہیم محمدی صاحب۔ حضرات ذی وقار علماء کرام اسٹیج پر جلوہ فروز ہیں۔ جانشین مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عبد الباسط صاحب شیخ پوری، ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ولی کامل حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب، خطیب ذیشان حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب۔ میں انشاءاللہ الرحمن انتہائی اختصار کے ساتھ آپ احباب کے سامنے چند گزارشات رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرات ذی وقار، اس روئے زمین کے اوپر رب کائنات نے، خالق ارض و سما نے، آمینہ کے لال، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین کو جتنی عظمتیں عطا کی ہیں، جتنی رفتیں عطا کی ہیں، جتنی شانیں اور بلندیاں عطا کی ہیں، روئے زمین پر کسی اور بھی فرد و بشر کو یہ مقام اور مرتبہ رب کائنات نے عطا نہیں کیا۔ اس قدر مقام، اس قدر مرتبہ، اس قدر عزتیں، اس قدر رفتیں عطا کی کہ ورفعنا لک ذکرک کہہ کے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ کی عظمت اور شان کی بلندی کا تذکرہ کر دیا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ کتنا ذکر بلند کیا ہے، کتنی شان کو بلند کیا ہے، کتنے مقام اور تذکرے کو بلند کیا ہے۔ روئے زمین کا ہر فرد و بشر اگر نبی کی مدح کرتا رہے، نبی کی شان بیان کرتا رہے، آپ کے مقام کا تذکرہ کرتا رہے، رب کبریا کی قسم ہے وہ نبی کی عظمت کا، شان کا حق بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ رب کائنات نے مقام اتنا ادا کیا ہے، شان اس قدر زیادہ عطا کی ہے، شان بیان کرنے والے بڑے بڑے خطباء اس روئے زمین پر آئے، نبی علیہ السلام کی شان اور مقام کو بیان کرتے رہے، بڑے بڑے بیان کرنے والے اپنے اپنے انداز بیان میں کونین کے تاجور کی شان اور مقام کو بیان کرتے رہے، بڑے بڑے لکھنے والے لکھاری اس کائنات کے اندر آئے جنہوں نے نبی کائنات کی عظمت اور شان کو لکھا، آپ کی عظمت اور شان میں کتابیں لکھی، سیرت کی ہزاروں کتابیں آپ کو دنیا کے اندر مل جائیں گی جو میرے پیارے محبوب نبی کی عظمت اور شان کے اوپر لکھی جا چکی ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں روئے زمین پہ آپ بڑے
سے بڑے، اعلیٰ سے اعلیٰ، عرفہ سے عرفہ، بڑے مقام و مرتبے والے کسی انسان کو دیکھ لے، کسی کی سیرت پہ آپ کو ایک کتاب نظر آئے گی، کسی کی سیرت اور شان پہ آپ کو 2 کتابیں نظر آ جائیں گی، کسی کی سیرت اور شان پہ آپ کو 10 کتابیں نظر آ جائیں گی۔ جب امام کائنات کی باری آئی، سید المرسلین کی باری آئی، خاتم النبیین کی باری آئی، 1 2 3 4 نہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر کتابیں آپ کو مارکیٹ میں نظر آئیں گی جو میرے پیارے نبی کی شان اور مقام کے اندر لکھی گئی۔ رب کائنات نے مقام اتنا عطا کیا ہے، میں تو کہا کرتا ہوں پوری شان تو ایک طرف رہی، نبی کائنات کی ایک ایک ادا کے اوپر آپ کو 20 کتابیں مل جائیں گی۔ کسی نے میرے نبی کی نماز کو دیکھا ہے، اس نے صلاۃ الرسول لکھ دی ہے، کسی نے میرے نبی کی زکات کو دیکھا ہے، اس نے زکات کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں، کسی نے میرے نبی کے عمرے کو دیکھا ہے، اس نے رسول اللہ کے عمرے کے طریقے پہ کتابیں لکھ دی ہیں، کسی نے میرے نبی کے حج کو دیکھا ہے، حج کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں، کسی نے میرے نبی کے غزوات کو دیکھا ہے، اس نے غزوات کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں، کسی نے میرے نبی کے اصحاب کو دیکھا ہے، اصحاب رسول کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں، کسی نے میرے نبی کے ازواج کو دیکھا ہے، ازواج رسول کے تذکرے کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں، کسی نے میرے نبی کی اولاد کو دیکھا ہے، اولاد مصطفیٰ کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں۔ رب کبریا کی قسم ہے، رب کائنات نے اتنا مقام آمینہ کے لال کو عطا کی ہے، اس قدر شان عطا کی ہے، اس قدر بلندیاں عطا کی ہیں، ایک ایک ادا کے اوپر آپ کو کتابیں مل جائیں گی، پھر ماننا پڑے گا کہ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ذکر بلند کتنا کیا ہے؟ صبح ہو شام ہو، صبح ہو شام ہو، ہر پل ہو ہر پل نبی کائنات کی عظمت اور شان کا تذکرہ روئے زمین پہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ دنیا کا کیلنڈر نکال کے دیکھ لے، دنیا کا ٹائم ٹیبل اپنے سامنے رکھ لے، کوئی ایک لمحہ بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں پہ ذکر خدا ہوتا ہو، ذکر مصطفیٰ نہ ہوتا ہو۔ جگہ جگہ رب کائنات نے ورفعنا لک ذکرک کی شان کو بیان کر دیا ہے۔ شان کیسے بیان کی ہے؟ ہم دنیا کے کیلنڈر کو دیکھتے ہیں، روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے اسلامی دنیا کے اندر انڈونیشیا کے مشرقی جزائر کے اندر سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اذان فجر وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ذکر خدا ہوتا ہے، وہیں پہ ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے اذان فجر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ اذان فجر مشرقی جزائر سے لے کر مغربی جزائر تک پہنچتے پہنچتے 1.5 گھنٹے کا سفر طے کرتی ہے۔ ذکر خدا بھی ہو رہا ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ مشرقی انڈونیشیا کے مشرقی جزائر کے اندر اذان فجر کا وقت ابھی اختتام پذیر نہیں ہوتا کہ ملیشیا کے اندر اذان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ ملیشیا کے اندر اذان فجر اختتام پذیر نہیں ہوتی کہ بنگلہ دیش کے اندر اذان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش میں اذان فجر اختتام پذیر نہیں ہوتی، سری لنکا کے اندر اذان فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے، یہاں پہ ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ اذان کا وقت اختتام پذیر ابھی نہیں ہوتا کہ کشمیر کے اندر، سری نگر کے اندر اذان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سیالکوٹ کی صداؤں کے اندر، سیالکوٹ کی حدود کے اندر ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ سیالکوٹ سے اذان فجر شروع ہو کر کراچی کے اختتام تک پہنچتے ہوئے آدھا گھنٹہ سفر طے کر کے پہنچتی ہے۔ ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ ابھی پاکستان میں اذان فجر اختتام کو نہیں پہنچتی کہ عمان کے اندر اذان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ عمان سے یہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کا سفر طے کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کی طرف اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے۔ وہاں پہ اذان فجر ہوتی ہے، ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ سعودی عربیہ کے اندر اذان فجر شروع ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، بلند آواز سے نعروں کا جواب دے، جوان وہابیوں کی طرح۔ نعرہ تکبیر، سیرت تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، رہبر و رہنما استاد محترم فضیلت الشیخ قاری نوید الحسن لکھوی صاحب۔ سعودی عربیہ میں جہاں پہ ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، سعودی عربیہ میں یہ اذان گونجتے ہوئے بحیرہ اوقیانوس کو کراس کر کے
ملیشیا میں اذان ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، کہیں ترکی کے اندر اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، کہیں مصر کے اندر اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، کہیں شام میں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، دنیا کے کونے کونے میں ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، پھر کہنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، روئے زمین کا چپا چپا ذکر خدا سے بھی گونجتا ہے، ذکر مصطفیٰ سے بھی گونجتا ہے۔ گونجے کیوں نہ؟ کیونکہ رب کائنات نے خود فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ، ہم نے محبوب آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کتنا ذکر بلند کیا ہے؟ قرآن مجید سارا اٹھا کر دیکھ لے، پورا قرآن میرے نبی کی عظمت و نبوت و رسالت کا تذکرہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کی عظمت اور نبوت، آپ کی نبوت اور عظمت کی عظمت کا تذکرہ کرتا ہوا، شان کو بیان کرتا ہوا نظر آئے گا۔ قرآن مجید کی 114 سورتیں آپ کو نبی کائنات کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتی ہوئی نظر آئیں گی، 30 پارے نبی کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 540 رکوع میرے نبی کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قرآن مجید کے 540 رکوع اور قرآن مجید کی 6667 آیات میرے نبی کی عظمت اور نبوت اور رسالت کا تذکرہ کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ قرآن مجید کی ہر آیت کا ہر جملہ میرے نبی کی عظمت نبوت کی دلیل ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ پہ اترنے والا قرآن کا ہر لفظ میرے نبی کی عظمت بیان کرتا ہے، ہر لفظ کا ہر حرف میرے نبی کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسی لیے محمدی گلی گلی یہ کہتا ہے، آپ الف سے احمد بن کر آئے، با سے بے عیب بن کر آئے، تا سے تاجدار انبیاء بن کر آئے، سا سے ثقلین کے امام بن کر آئے، جیم سے جمیل بن کر آئے، ہا سے حلیم بن کر آئے، تخا سے خاتم النبیین بن کر آئے، دال سے در یتیم بن کر آئے، زال سے ذکر الہی کرنے والے بن کر آئے، را سے رشد و ہدایت لے کر آئے، زا سے زاہد بن کر آئے، سین سے ساقی کوثر بن کر آئے، شین سے شاف محشر بن کر آئے، سواز سے صادق الامین بن کر آئے، سواز سے ضامن امن بن کر آئے، تو سے طٰہٰ بن کر آئے، زا سے ظلم کو مٹانے کے لیے آئے، عین سے عقل سلیم لے کر آئے، عین سے غلاموں کے مولا بن کر آئے، خا سے فقیر اللہ بن کر آئے، قاف سے قرآن مجید لے کر آئے، قاف سے کتاب مبین لے کر آئے، لام سے لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر آئے، میم سے محمد الرسول اللہ بن کر آئے، نون سے ناطق وحی بن کر آئے، وا سے والضحیٰ کا مکھڑا لے کر آئے، یا سے یا ایھا المزمل بن کر آئے، یا ایھا المدثر بن کر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضرت مولانا محمد ابراہیم محمدی صاحب۔ ورفعنا لک ذکرک، میں اختصار کے ساتھ جلدی جلدی چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کرام کے درمیان اور آپ کے درمیان زائدہ دل حائل نہیں رہنا چاہتا۔ نبی کائنات کو اللہ نے مقام کیا دیا ہے، مرتبہ کیا دیا ہے۔ آپ کی شان دیکھو سب سے اعلیٰ، مقام دیکھو سب سے اعلیٰ، نبوت دیکھو تو عالمگیر نبوت کا آپ کو ختم نبوت عطا کی ہے، عالمگیر نبوت، ختم نبوت آپ کو عطا کی گئی ہے۔ رب کائنات نے اتنی عظمتیں عطا کی ہیں، اتنی شانیں عطا کی ہے، اتنے مقام عطا کیے ہیں کہ مقام کو بھی تب ہی پتا چلا مقام کیا ہوتا ہے، شان کو بھی تب پتا چلا شان کیا ہوتی ہے۔ یہ مقام و مرتبہ رب کائنات نے آمینہ کے لال کو عطا کی ہے۔ حسن دیکھو تو حسن کمال ہے، جمال دیکھو تو جمال کمال ہے، کمال دیکھو تو کمال ہی کمال ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ حسن کیا عطا کی ہے۔ جناب جعفر کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں آیا، مسجد نبوی کا کچا صحن تھا، مسجد نبوی کے کچے صحن میں نے دیکھا آمینہ کے لال قرین کے تاجور سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ مسجد نبوی کے صحن میں ہے۔ کہتے ہیں میں نے آج فیصلہ کرنا ہے، ایک آسمان پہ چمکنے والا چاند ہے اور ایک مسجد نبوی کے چمکتے صحن میں چمکنے اور دمکنے والا نبوت کا تاجدار ہے۔ فیصلہ کروں گا یہ آسمان پہ چمکنے والا 14ویں کا چاند خوبصورت ہے، یہ آمنہ کا لال خوبصورت ہے۔ جناب جابر کہتے ہیں میں نے بس یہی فیصلہ کرنے کے لیے مسجد نبوی کا رخ کیا تھا۔ 14ویں کا چاند آسمان پہ اپنی رعنائیوں کے ساتھ چمک رہا تھا اور اسے بھی بڑا ناز تھا۔ 14ویں کے چاند کو اپنی خوبصورتی پہ ناز تھا اور جابر کہتے ہیں میں نے کہا آج فیصلہ کرنا ہے، کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی نبوت کے تاجدار کو دیکھتا ہوں۔ بابا جی صاحب نے پنجابی میں ترجمہ کر کے کہا روایت کرندے جابر سہارا، ایک راتی میں ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں تے کوئی ستارہ، میں دوہاں نو دیکھاں دوبارہ، میں دوہاں نو
देखा दोबारा दोबारा कसम खुदा दी चन मधम दिसी आया मुहम्मद दा चेहरा सोहना नजर आया। ये हुस्न मुस्तफा है। हुस्न क्या है? जबरीले अमीन आके बैठे हैं, आकर कहते हैं अल्लाह के प्यारे नबी मैंने मशरक देखे हैं, मैंने मगरब देखे हैं, मशरकों की इंतहाओं को देखा है, मगरबों की इंतहाओं को देखा है। हाँ हाँ उसने यूसुफ भी देखा होगा, दमे ईसा भी देखा होगा, जकरिया के हुस्न को भी देखा होगा, जनाबे नूह के जमाल को भी देखा होगा, इब्राहिम की खूबसूरतियों को भी देखा होगा। 1,24,000 नबियों की जियारतें करने वाला जबरीले अमीन कहता है ऐ प्यारे महबूब नबी मैंने मशरकों को देखा, मैंने मगरबों को देखा, लम अरा मिस्ला मुहम्मदिन मैंने मुहम्मद जैसा कोई नहीं देखा। ये है हुस्न मुस्तफा नबी कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न है तो वो कमाल है। कहने वाले ने कहा नबी कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मोहतरमा है, मोमिनों की माँ है, तेरी मेरी माँ कहती है लना शमसुन वलिल आफाकी शमसुन, कायनात में बसने वालों सुन लो, एक हमारा सूरज है, एक आसमान दुनिया का सूरज है। वह शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा, मेरा सूरज इस आसमान के सूरज से बेहतर है। फइन्न शम्सा ततलउ बादल फजरी, ये फजर का सूरज, ये सुबह का सूरज, ये आसमान का सूरज उस वक्त तलू होता है जब सुबह सादक अपनी रोशनियों को फैला देती है। वह शम्सी ततलउ बादल इशा, और मेरा सूरज वो है जो रात को तारीकियों के अंदर मुसल्ले के ऊपर तलू होता है, उम्मत की मगफरत और बख्शिश की दुआओं के लिए तलू होता है। मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न दिया, वो कमाल, जमाल दिया तो कमाल, अल्लाह ने इस कदर शान और मुकाम दिया कि कुरान ने कह दिया वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। कितना जिक्र बुलंद किया, कितनी शानों को बुलंद किया, कितने मुकाम बुलंद किए, किस कदर मर्तबे बुलंद किए, किस कदर इज्जतें रिफतें अता की, किस कदर हुस्न और जमाल अता किया। जनाबे हसन कहते हैं वह अहसन मिन कलम तरकत्तु ऐनी, आपसे हुसीन तो मेरी आंखों ने कोई देखा ही नहीं। हसन कह रहे हैं महबूब आपसे प्यारा, आपसे हुसीन मेरी आंखों ने कोई नहीं देखा। फिर खुद ही कहते हैं भला हसन ने कितने हुसीन देख लिए होंगे? मक्का देख लिया होगा, मदीना देख लिया होगा, पूरा अरब और हिजाज फिर लिया होगा। हसन कहते हैं किसी को तिश्नगी न रह जाए कावा अजमला मिन कलम ताली दिन निसाउ। हसन कितने हुसीन देख सकता था, कितने जमील देख सकता था, कितने प्यारे देख सकता था, कितने राज दुलारे देख सकता था, कितने सोने देख सकता था, कितने मनमोने देख सकता था। कहते हैं वह अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमला मिनका लम तलिद निसाउ। हसन भला महबूब आपसे प्यारा कोई देखता कैसे? आपसे प्यारा तो किसी माई ने आज तक जना ही नहीं है। खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। हसन कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है महबूब अल्लाह ने आपको आपसे पूछ कर बनाया है, कोई गलती, कोई खता, कोई नुक्स, कोई ऐब रहने नहीं दिया। हर किस्म के अयूब व नकायस से मुबर्रा पाक आपको पैदा किया है, आपको आपसे पूछ के ही बनाया है। खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। अल्लाह ने नबी कायनात को किताब दी तो किताबों से आला, असहाब दिए तो असहाब से आला। नबी कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जो अदाएं और सुन्नतें दी वो सारी कायनात से आला और अरफा है। हर लिहाज से नबी कायनात शान में आला बाला है। अल्लाह ने मक्का दिया है तो सबसे आला, मदीना अता किया है तो सबसे आला, पत्थर हजर अता किए हैं तो वो भी आला। नबी कायनात की निस्बत जिन पत्थरों से होती गई वो पत्थर भी आला बनते चले गए। वो पहाड़ ओहद जो नबी इस्लाम से है निस्बत बनी है वो भी आला और अरफा बन गया। होती गई वो आला और अरफा बन गया। सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम साहिब, कायदे मियां चन्नू मौलाना मजहर अमीन चौहान साहिब, कायदे जिला कारी सैफुल्लाह आबिद साहिब, सेनेटर प्रोफेसर हाफिज अब्दुल करीम साहिब, अहलन व सहलन मरहबा। हम आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी कदर को दिल की यथा गहराइयों से खुशामदीद
بھائی جب ہمارے ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان آج ہمارے گاؤں میں تشریف لائے ہیں، یقیناً یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ آپ ہاتھوں کو لہرا کر ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہمت والا جرأت والا ناظم اعلیٰ، ناظم اعلیٰ، ہمت والا جرأت والا، ہمت والا جرأت والا، ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ ہی قائد ضلع امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث خانیوال تشریف لے کے آئے، قاری سیف عابد صاحب، اور ان کے ساتھ ہماری ہماری تحصیل میاں چنو کے امیر قائد انقلاب پیکر اخلاص محترم جناب مظہر امین چوہان صاحب حفظہ اللہ تعالی، جن کی کوششوں کاوشوں کی بدولت یہ آج کی خوبصورت محفل سجی ہے۔ یقیناً یہ اس محفل کو سجانے میں ان کی بڑی ہمدردیاں، بڑی محبت اور بڑی محنت ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ قائد جمعیت تشریف لا چکے ہیں، علماء کرام بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے صرف آپ حضرات سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں کہ ہم ہمارے قائد محترم پیکر اخلاص محسن جماعت پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب اسٹیج پر جلوہ فروز ہیں۔ آپ ان کی موجودگی میں اس بات کا اظہار بھی کر دیں، اعلان بھی کر دیں، ببانگ دول اس چیز کا تذکرہ کریں کہ ہم انشاءاللہ الرحمن کتاب و سنت کے لیے، نبی کائنات کی عظمت کے لیے، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ الرحمن جہاں پہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے ہمیں آواز آئے گی، ہم انشاءاللہ الرحمن اپنے قائدین کے حکم کے اوپر اپنا جان کو بھی، اپنے مال کو بھی، تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائدین کے حکم پر رب کبریا کی توحید کے لیے، کونین کے تاجور کی نبوت اور رسالت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ جہاں پہ جان قربان کرنے کی باری آئے گی، ہم اپنے قائدین کے حکم پہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ جہاں پہ مال لٹانے کی باری آئے گی، مال لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ جب تک زندہ ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں، جب تک زندہ ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے انشاءاللہ الرحمن، قائدین مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ پاکستان کے گلی کوچے میں جہاں پہ بھی قائدین کتاب و سنت کے لیے، مسلک کے لیے، جماعت کے لیے ہمیں بلائیں گے انشاءاللہ الرحمن، ہم حاضر ہوں گے، انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔